نماز جنازہ کے بعد گول دائرہ ہیلا اسقاط کے نام سے چندہ کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب کے پیٹ پالنے کا طریقہ ہے، شریعت میں حرام ہے۔ كذلك كدنا ليوسف فيه مشروعیت الحیل الشرعیہ، اس میں جواز ہے شرعیت کے مطابق ہیلے جائز، جیسے کہ بخاری میں ہے باب ما یجوز من الاحتیال، بخاری جلد 1 صفحہ 425۔ یہ مبسوط ہے اور مبسوط کی 2930 جزء یعنی 15ویں جلد ہے۔ یہ مستقل عنوان ہے کتاب الحیل، سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ فرمایا فإن الحیل فی الاحکام المخرجہ عن الامام جائزۃ عند جمہور العلماء، فإن الحیل فی الاحکام المخرجہ عن الامام جائزۃ عند جمہور العلماء وإنما کرہ ذلك بعض المتعصفین لجہلہم وقلت تأملہم فی الکتاب والسنہ۔ کچھ جاہل ہے، قرآن و سنت کا سمجھ و فہم نہیں ہے، وہ انکار کر رہا ہے۔ وإنما کرہ ذلك بعض المتعصفین لجہلہم، ایک تو جاہل بڑے، وقلت تأملہم فی الکتاب والسنہ، آگے کہتے ہیں والدلیل علی جواز من الکتاب قولہ تعالیٰ، آگے دلائل شروع کر دی، قرآن و سنت کے دلائل پر گنوا رہا ہے۔ مبسوط سرخسی جز 30 جلد 15 صفحہ 229، جو ہمارا یہ نسخہ ہے، محقق نسخہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو یہ ہیلہ دیا، آپ کو تو نہیں دیا، یہ اپنی طرف سے جہن چھڑائی ہے۔ مفسرین روح المعانی میں، احکام القرآن جساس میں، احکام القرآن ابن العربی میں، تفسیر کبیر میں، روح البیان میں، فتح القدیر للشوکانی میں اور معالم التنزیل میں، تمام معتبر تفاسیر میں اس جگہ لکھا ہے ففیہ جواز الحیل الشرعیہ، اس آیت سے جائز ہیلے کا ثبوت ہو رہا ہے۔ مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی لکھا ہے اس سے جائز ہیلوں کا جواز معلوم ہوا ہے۔ اکلیل میں، اکلیل صفحہ 132، سیوطی لکھتے ہیں فیہ دلیل علی جواز الحیلہ فی التوسل الی المباح، جائز ہیلہ جائز ہے، فیہ دلیل علی جواز الحیلہ فی التوسل الی المباح۔ اب یہ کہ ایک شخص مر گیا اور اس کے ذمہ کچھ نمازیں رہ گئی، حکم یہ ہے کہ نماز کا فدیہ دینا چاہیے۔ امام محمد نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے گا، یجزی ہے انشاءاللہ، الحاق المسئلہ بالمسئلہ۔ پہلی بات تو یہ کہ شرعاً ہمارے ہاں کوئی کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا کہ آپ کے والد یا والدہ مر گئی اور اس کی نماز رہ گئی، لا یصلین احدکم عن احد، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو فدیہ دے سکتا ہے، اور فدیہ قرآن مجید میں صوم کا ثابت ہے، لیکن نماز چونکہ اس سے اقوا ہے اس لیے اس کے فدیے پر بھی تقریباً اتفاق ہے۔ ایک نماز کا اتنا فدیہ بنتا ہے جتنا ایک فطرانہ ہوتا ہے، سر سائیں فطرانہ 30 روپے آج کل جیسے ہو رہا ہے ایک نماز کا۔ حنفیہ کے ہاں یومیہ 6 نمازیں ہیں، 5 نمازیں فرض اور وتر مستقل نماز ہے۔ خلاصہ میں حکم کا حکم الفرض ہے، عملا لا اعتقادا، باعتبار عمل کے وہ بھی فرض عملی ہے، فدیہ دینا چاہیے۔ اب ایک آدمی کے ہم نے حساب لگایا یومیہ 6 نمازیں، 6 0 0 6 3 18 180 روپے ہو گئے، ہم نے حساب لگایا بہت زیادہ نمازیں بن گئی اور فدیہ بہت کم ہے، کیا کریں؟ ایسا کریں یہ طلباء درس میں بیٹھے یہ قبول کریں 180 نمازیں، وہ 180 روپے ثابت ہوئے، 6 نمازیں، یہ اس کو دے دے، یہ اس کو دے دے، یہ اس کو دے دے، یہ اس کو چکر دے دے، ایسے چکر دے دے، ہیلا 2-3 مرتبہ چکر دے دے تو ثابت ہو جائے گا، اللہ اگر چاہے قبول فرمائے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے گپ شپ ہے، اور پنجیریوں نے اس کو بہت زیادہ اڑایا ہے، اور پنجیر مولانا نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے، النشاط و انہیلۃ الاسقاط، خدایا شکر دے اخلاص ہماری مصیبت نہ کرو۔ ساری باتیں اپنی جگہ، میں ایک بات کہتا ہوں جو فقہ مانتا ہو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، بھلے مولانا طاہر کو مانے کسی اور شیخ القرآن کو مانے، فقہ کا منکر کا باپ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، تمام فقہ بھرا پڑا ہے، نور النظام میں ہے، تحتاوی میں ہے، مراقی میں ہے، فتاوی شام میں ہے، در مختار میں ہے، فتح القدیر میں ہے، بحر میں ہے، کون سی کتاب ہے جس میں نہیں؟ بس وہ ایک آدمی پر قرآن مجید نازل ہوا تھا کیا؟ فقہی ہیلے کا رد مولانا پنجیر کا نہیں مانتا ہوں میں، اس کو ابن الجیم اور ابن الحمام اور ابن عابدین سے بڑا فقی نہیں مانتا ہوں۔ جب فقہاء ہمارا وہ محتاط طبقہ
جس پر دین اسلام کو فخر ہے، اور وہ لکھ چکے ہیں فتاوی شام کتاب المریض کے اخیر میں لکھا ہوا ہے، یاخذہ یقبضہ ثم یہبہ ثم یاخذہ یہبہ یقبض یقبض یقبض،